بندہ ہے. ہم جو دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم ان کی صرف ظاہری طور پر گیٹ اپ کو دیکھ سکتے ہیں، کپڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی فیملی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے. جتنا کسی کا تعارف ہے اتنی تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں. اور ہر بندے نے ایک انسان ہوا ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اس کو لوگوں سے چھپایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر اس کی کپڑے، اس کا انداز، اس کی گفتگو دیکھ کے لٹل بٹ کوئی گیس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. لیکن جہاں تک ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی کا تعلق ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. اس کے اعضاء و جوارے اس کے قبضے میں ہے، اس کا دل اس کے قبضے میں ہے، اس کا دماغ اس کے قبضے میں ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے، کوئی اچھا عمل کیا ہے، کوئی برا عمل کیا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. اور فارسی میں کہتے ہیں من آنم کے دانم، میں کون ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں. اس لیے خود احتسابی کرنے سے بندے کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں. ایک بندہ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کوئی نماز رہ جاتی ہے. ایک دن کوئی ایسا ہو گیا، اب رات کو جب سوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آج مجھ سے یہ کمی کمزوری، کل میں یہ نہیں کروں گا، کل میں اپنے آپ کو اس سے بہتر مسلمان بناؤں گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی گفتگو کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آئندہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤں. گناہ، غلطی، کوتاہی یہ انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنا احتساب کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک بیٹرمنٹ آتی ہے، ایک بہتری آتی ہے. اور قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم حسنات کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، تو سابقہ زندگی میں جو تم سے گناہ ہوئے اللہ پاک ان کو کفارہ بنا دے. جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کفارہ بنا دیتے ہیں سابقہ زندگی کے گناہوں کو. لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کی حدیث مبارکہ ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اے بندو اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے پھر تمہارا محاسبہ کرے. اس وقت تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ایک لمحہ بھی واپس آ جائے. سورہ المنافقون 28ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو اللہ نے دیا اس سے پہلے اللہ کے رستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پھر وہ بندہ عرض کرے کہ اے بار الہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں سچوں میں سے ہو جاؤں گا، میں بڑی نیکیاں کروں گا. جب دوزخ کا منظر سامنے نظر آیا، اب وہ کہے گا بندہ، سورہ المنافقون 28ویں پاری کی سورہ مبارکہ، سورہ عشر کے 2 سورتوں کے بعد، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی برائی نہیں کروں گا. اب جواب کیا فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا ہرگز کوئی مہلت نہیں دی جائے گی
جب موت کا وقت آ جائے گا۔ فرمایا اب مہلت ختم ہو گئی، اب کوئی مہلت نہیں مل سکتی، اب جو کچھ کیا وہ کیا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت تو بندہ کہتا ہے، کتنا بڑا دیکھو نا ایک شخصیت تھی اپنے زمانے کی، فرعون، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، بادشاہی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس تھا، اور قرآن نے جو کچھ اس کے حوالے آیات بیان کیے، لیکن موت کے وقت اس نے بھی یہ کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اب تجھے یاد آیا، پہلے تو بڑا تکبر کرتا تھا، اس وقت تو یاد آ ہی جاتا ہے، لیکن کیا فرمایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لو کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آ جائے اور پھر تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اور فرمایا کہ وزن کیے جانے سے پہلے وزن کر لو۔